اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کچھ موضوع اور کچھ سوالات ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، تیمم کے بارے میں بہت سارے سوال ہیں۔ سب سے پہلا میں چاہتا ہوں کہ تیمم کے احکام کے بارے میں تفصیل سے آپ فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ تیمم جو ہے وہ اس سچویشن میں، تیمم کا مطلب طہارت کے باب میں ایک چیز وضو ہے، ایک چیز ہے غسل اور ایک چیز ہے تیمم۔ وضو معلوم ہی ہے، غسل بھی معلوم ہے۔ تیمم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پانی استعمال نہ کر سکے تو مٹی کے ذریعے یا مٹی جیسی مٹی کے حکم میں جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے طہارت کو حاصل کرے۔ تو اب تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ اب پہلا سوال یہ کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے؟ تو مٹی اور ہر وہ چیز جو مٹی کے حکم میں ہے، یعنی مٹی کی جیسی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر پتھر ہے، یا مثال کے طور پر آپ کے سنگ مرمر ٹائپ کے پتھر ہیں، مطلب ہے تو پتھر ہی، تھوڑا سا قیمتی ضرور ہے لیکن ہے تو پتھر، یا مٹی ہے جو پک گئی ہے لیکن ہے وہ ابھی مٹی ہی ہے، جس کو ہم اپنے یہاں اینٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو اینٹ ہو یا ڈھیلا ہو یا مٹی ہو یا کچی مٹی ہو تالاب کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ریت ہو، ان سب کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ان پر تیمم کرنے کے طریقہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے بالفرض تو اس نجاست کو ہٹانا ضروری ہے۔ دوسرا، کوئی چیز ایسی نہ ہو ہاتھ کے اوپر جو مانع ہو ہاتھ کے زمین سے مس ہونے میں، مثال کے طور پہ انگوٹھیاں ہیں تو انگوٹھیوں کو اتار دیا جائے تیمم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو اس چیز پر جس پہ تیمم کرنا ہے، مٹی ہے یا کوئی پتھر رکھا ہوا ہے یا سنگ مرمر کا بڑا ٹکڑا گھر میں رکھ لیا ہے، اس پر آپ ہاتھ کو ماریں گے۔ بہت کس کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک پریشر کے ساتھ اس ہاتھ کو مارا جائے۔ اس کے بعد ہاتھ کو اگر مٹی ہے تو اسے جھاڑ لیا جائے۔ پھر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں ہاتھ کا جو حصہ ہے، یہ آخری حصہ، عام طور سے کبھی کوئی لوگ غلطی کرتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں چہرے کو جیسے تیمم کرنا، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ کو اوپر لے جائیں، ماتھے پہ جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے، جہاں پر بال ختم ہو رہے ہیں ماتھے کے پاس سے، اس کے بعد پورے چہرے کے اوپر یوں کرتے ہوئے نیچے تک، پھر یوں نیچے لے کر چہرے کو مس کریں گے۔ پھر اپنے اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو یوں مس کریں گے، پھر اس ہاتھ کو مس کریں گے، اس کا دوبارہ ماریں گے زمین کے اوپر اور پھر اس ہاتھ کو مس کریں۔ اب چہرے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ہاتھ کو مس کریں گے اور اس ہاتھ کو مس کریں گے۔ تیمم آپ کا صحیح ہے۔ اب چاہے وضو کے بدلے میں تیمم کر رہے ہوں، چاہے غسل کے بدلے میں تیمم کر رہے ہوں، یہی طریقہ دونوں پر اپلائی ہو جائے گا۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر تیمم بدل از غسل جنابت کوئی انسان کر رہا ہو، یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہے لیکن وہ پانی جو بھی مسائل ہیں کہ انشاءاللہ بتائیں گے بھی اس کو بھی ہم، کہ جب تیمم کر سکتا ہے، اجازت ہے اس کے تیمم کرنے کی، تو اگر غسل جنابت کے عوض میں اس نے تیمم کیا ہے تو اس کو نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی تیمم سے، جس طرح اس غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اس کے بدل کے تیمم کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اور اگر کسی غسل کے بدلے میں تیمم کیا ہے تو وضو کرنا پڑے گا، مگر یہ کہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہو تو پھر وضو کے لیے تیمم بھی کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ اب پہلا اس میں سوال جو کیا ہے محترمہ نے، مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کپڑے پر یا جو جائے نماز ہے اس پر جو خاک ہے اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، خاک اگر اتنی مقدار میں ہے کہ اس کو ہم باقاعدہ خاک کہیں تب تو اس پہ تیمم ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جو روزمرہ کی جو خاک اڑ کے کپڑے پہ گر جاتی ہے، گرد جسے ہم کہتے ہیں، یا جانماز پہ ہے یا کارپیٹ پہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ، اگر یہ کرنا چاہیں تو اس کو سمیٹ لیں جہاں پر، مثال کے طور پر پورے قالین پہ تھوڑی تھوڑی گرد ہے تو اس کو سمیٹ کر ایک جگہ کنارے اگر جمع کریں تو اچھی خاصی گرد ایک خاک کا ایک حصہ بن جائے گا، تب کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی ہو کہ کہا جائے کہ آپ نے خاک پر تیمم کیا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ ظاہری طور پہ خاک ضرور وہاں ہے لیکن وہ کپڑے پر ہی تیمم ہوگا اور آپ کے قالین پہ یا مسلح پہ ہے تو اس کے اوپر تیمم جائز نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ، جیسے آج کے جس طرح کی زندگی گزار، گاؤں دیہات میں تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے،
لیکن عام طور سے گھروں میں جو فلیٹ سسٹم آج کل آ گیا ہے، یا حتیٰ گھروں میں کچی زمین اب نہیں ہوتی جی، اور مٹی رکھنے کی جگہ بھی تھوڑی سی ایزیلی فیسیلیٹ نہیں ہوتی، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم مشورہ دیں گے تمام اپنے ناظرین کو کہ اپنے گھر میں ایک تھوڑا ٹکڑا سنگ مرمر کا، بازار میں کہیں بھی مل سکتا ہے، اس تو گھر میں بھی آپ کے کنسٹرکشن کے زمانے میں آیا ہوگا، کچن بننے کے لیے، باتھ روم بننے کے لیے آتا ہی ہے، وہ سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا اپنی جانماز کے آس پاس ہے، جہاں بھی آپ نے اپنی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ بنائی ہے یا کسی بھی جگہ پر، جی، وہ سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا رکھ لیں، تو آپ اس پر کبھی بھی ضرورت پڑنے پر، کیونکہ ایسی چیزیں مبتلا بے ہے، ممکن ہے کہ انسان کو تیمم کرنا پڑ جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ کرنا ہی نہیں ہوگا، کبھی نہ کبھی پڑ سکتی ہے ضرورت، تو جس کو ضرورت ہے ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا جو ہے وہاں رکھ لیں کہ کبھی بھی اگر تیمم کرنا ہو تو اس سنگ مرمر کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خاک رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، اور آج کل جیسے گھروں کا سسٹم ہے اس میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم خاک کی کوئی حصہ چھوڑ دیں، یا اب پہلے آنگن ہوتے تھے، بڑے گھر ہوتے تھے، کھلے گھر ہوتے تھے، تو وہاں تھوڑا سا ایزی ہوتا تھا، لیکن آج کی جو سسٹم ہے ہماری زندگی گزارنے کا، تو اس میں سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ سنگ مرمر رکھ لیں۔ ایک اور طریقہ کر سکتے ہیں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اور بہت اچھا طریقہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کارڈ بورڈ سے یا ووڈ کو کاٹ کر ایک تھوڑا سا اسکوائر شیپ میں، جیسے جس کے اوپر الیکٹرک کیبلز لگائے جاتے ہیں کبھی کبھی، اس طرح کا ایک انہوں نے سانچہ بنوا لیا لکڑی کا، اور اس کے اندر خاک بھروا لی کہ اتنی بڑی ہے کہ 2 ہاتھ اس کے اوپر آرام سے آ سکتے ہیں، اور اس کے اندر خاک بھر کے آپ نے اس کو آرام سے ایک جگہ گھر میں رکھ دیا ہے، بچوں کی پہنچ سے دور کہ بچے اس کو گرا نہ دیں اور خاک پورے گھر میں نہ پھیلے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے سنگ مرمر رکھ لیں، چاہے اس طرح کا ایک باکس بنا کے اس کے اندر مٹی رکھ کے دبا کر ایک دم رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر اسی بھی ایک سوال یہ ہے کہ وہ جیسے کارڈ بورڈ میں یا کسی بھی ایک باکس میں خاک کے نام پہ رکھی، اگر وہ اس میں پانی ڈال کے وہ جم جائے تب پر اس پر بھی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پانی ڈلنے سے بھی مٹی رہے گی، مٹی کا حکم تو چینج نہیں ہوگا، جیسے زمین کے اوپر پانی پڑ جائے تو زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، یہ بھی تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائے گی، بلکہ ایزی ہو جائے گا اس کو رکھنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے کسی، مطلب میں اگر مجنب ہوں اور مجنب ہونے کے بعد اگر بدل تیمم کروں اس غسل کے، تو دل نہیں کرتا اور کراہیت آتی ہے مصلی پہ جانے کے لیے، تو یہ چیز کو دل سے کیسے نکالا جائے؟ دیکھیے، آپ معمور ہیں حکم الہیہ کے، خداوند عالم نے، اگر آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، تب تو آپ کا وظیفہ غسل کرنا ہی ہے، تیمم تو سیکنڈری آپشن ہے آپ کے پاس، لیکن اگر آپ نہیں نہا سکتے ہیں تو آپ کے اوپر وظیفہ، سب سے امپورٹنٹ وظیفہ ہے خداوند عالم کی عبادت کرنا۔ بے شک عبادت ہماری پسند کا نام نہیں ہے، عبادت ہمارے دل کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت ہمارے پسند ناپسند، شوق اور اشتیاق کا نام نہیں ہے، اس کی مرضی کا نام ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز صبح میں چاہیے، اگر کسی انسان کا دل چاہے کہ 4 رکعت پڑھے تو یہ نہیں ہو پائے گا، چاہے وہ کتنے خلوص سے پڑھ لو، نہیں، خداوند عالم کا حکم ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، زیادہ پڑھنی ہے، مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن اسے واجب 2 ہی رکعت نماز صبح پڑھنی ہے، واجب 4 رکعت ہی نماز ظہر پڑھنی ہے۔ اس 2 رکعت کو پڑھنے کے لیے خداوند عالم نے طہارت کی شرط رکھی ہے۔ اب اگر کوئی انسان مجنب ہے تو اس کا پہلا وظیفہ غسل کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس کا وظیفہ ہے اس عبادت کو انجام دینا جس حال میں بھی ممکن ہے۔ تو اب اگر غسل نہیں کر سکتا تو اسی شارع نے جس نے غسل کو شرط رکھا ہے، اسی نے بدل از غسل تیمم کی اجازت دی ہے، تو اس کی مرضی کے آگے سر جھکانا عبادت، یہ کراہیت اگر ختم ہوئی، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے تاکہ دل عبادت میں نہ لگے۔ شیطان ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے نہیں بہکاتا، جس کو بارے میں معلوم ہے کہ وہ نماز نہیں قضا کرے گا، اس کو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ نماز قضا کر دو، نماز چھوڑ دو، معلوم ہے کہ اس کے اوپر یہ ہتھیار کام نہیں کرے گا، اس کو دوسرے طریقے سے فریب دے گا، مثلا اس کا خلوص ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے وضو میں شک کرے گا، اس کے مثال کے طور پر سجدوں میں اور رکعتوں میں شک کرے گا، کیونکہ وہ نماز تو نہیں چھوڑے گا لیکن نماز کی کیفیت اس کی ختم کر دیں ہم، اس کو اسی پہ خوشی ہے۔ تو ہم اپنے ذہن کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم خداوند عالم کے حکم کے مامور ہیں، اگر اس نے کہا ہے غسل اور ہم غسل نہیں کر سکتے تو اسی نے کہا ہے کہ اگر غسل نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر کے میری عبادت کرو، اس کو قبول کرنا ہے، میری کراہیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، لہٰذا یہ کراہیت شیطانی وسوسہ ہے۔ خداوند عالم جیسے ہی آپ نے نیت کی تیمم کرتا ہوں بدل از غسل کے، ویسے ہی وہ کراہیت اپنے آپ ختم ہو جانی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے پانی اور مٹی دونوں کو ہمارے لیے طاہر مطہر بنایا ہے، لہٰذا یہ امت کے اوپر، رسول کی امت کے اوپر ایک
کرم ہے خداوند عالم کا. لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے کہ نتیجے میں اصل مقصد ہے یعنی عبادت کرنا، یہ تو مقدمہ ہے عبادت ہے، اصل عبادت سے آپ کہیں محروم نہ رہ جائیں. جزاک اللہ. سرکار بہت سارے سوال، اب کیونکہ ظاہر سی بات یہ بھی سوال ہے اور سوال کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ نجاستیں جیسے جسم پر لگی ہوئی، تو اس کیونکہ پانی ہم اس کا کر ہی نہیں سکتے، پانی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، تبھی ہم تیمم کریں، تو اس نجاست کو کیسے صاف کیا جائے؟ اگر بالکل پانی استعمال نہیں کر سکتے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ وضو کے لیے پانی نہیں استعمال کر سکتے، یا ان اعضاء پر پانی نہیں لگا سکتے، یا پانی بہت کم ہے. اگر پانی اتنا ہے کہ اس حصے پر سے طہارت کی جا سکتی ہے تب پانی سے اس کی طہارت کرے. لیکن اگر باڈی میں کہیں پہ بھی پانی لگانا منع ہے کسی وجہ سے بھی، یا مثال کے طور پر پانی ہے ہی نہیں، جی پانی ہے ہی نہیں اور نجاست لگ گئی ہے بدن کے اوپر، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس عین نجاست کو دور کر دے. یعنی خود عین نجاست اگر جسم کے اوپر موجود ہے تو پہلے اس کو ہٹا دے. اب اگر وہاں پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تیمم کرے گا، اپنی نمازوں کو ادا کرے گا، اسی حال میں ادا کرے گا. جب پانی فراہم ہوگا تو اس حصے کو پاک کرے گا، کیونکہ پانی کے علاوہ کوئی چیز کو پاک نہیں کر سکتی. یہاں پر آپشن ہے کہ وضو کے بدلے میں تیمم کر لیں گے، غسل کے بدلے میں تیمم کر لیں گے، لیکن اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو پانی کے علاوہ کوئی چیز کو پاک نہیں کر سکتی. اگر پانی ہے اس مقدار میں کہ اس کو کر سکتے ہیں تو فبہا، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اسی حال میں نماز پڑھنی پڑے گی. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مٹی کا جو گھڑا ہوتا ہے پکا ہوا، اس کے اوپر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ مٹی کے گھڑا کو جو عام طور سے جو مٹی سے ہی بنایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز تو ملی نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ گھڑا جس نے بنایا ہے، اس مٹی کو جس نے گارا ہے اور تمام چیزیں اس کو کی ہیں، وہ مسلمان رہا، ورنہ پھر اس کے پاک کرنے کا مسئلہ آئے گا، یا اس کے ظاہر کو ہم پاک کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. کچھ اور سوال لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے یہ ہینگ ہوتی ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ہینگ کا استعمال میں کوئی حرج نہیں. بیسک ہینگ جو ہے وہ اصل میں پودے کی ایک چیز ہے، یعنی وہ کسی جانور سے لی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں پھول اور پتی اور جڑی بوٹی کی طرح کی ایک چیز ہے. اور جڑی بوٹیوں کے استعمال میں جب تک ان کی حرمت کسی اور وجہ سے ثابت نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کسی جانور کے اعضاء میں سے کوئی چیز ہوتی تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے جاننا کہ وہ حلال گوشت جانور ہے یا نہیں، ذبیحہ ہوا ہے کہ نہیں، اور بہت سے مسائل ہیں. لیکن اگر وہ پودے سے لی گئی ہے یا زمین سے نکلنے والی کوئی چیز ہے تو عام طور سے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. تشہد ثلاثہ جو اشہد ان علی ولی اللہ کے بارے میں سوال جو ہے، جو شہادت ثالثہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی کے نزدیک تشہد ثلاثہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط انہوں نے آغا کی طرف سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان وہی جملہ بولے جو روایات میں آیا ہے. یعنی دونوں شہادتوں کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنے کے بعد انسان کہہ سکتا ہے واشہد ان علی نعم الولی. جی، اشہد ان علی نعم الولی، یہ جملہ ہی اس کی اجازت آغا دیتے ہیں. تو یہ اگر انسان یہ جملہ کہتا ہے تو اس کی نماز جائز ہے، نماز اس کی باطل نہیں ہوگی. جزاک اللہ. انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم، اگر نجاست کے بارے میں جس طرح استنجا کیا، ٹیشو پیپر سے اس نجاست کو پاک کیا جا سکتا ہے بیت الخلاء جانے کے بعد؟ نجاست کے لیے خصوصاً بیت الخلاء کے لیے اگر انسان کے پاس پانی موجود ہو تو سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ اس کو پانی سے ہی پاک کرے. البتہ پیشاب اگر انسان کرتا ہے تو اس کو پانی سے ہی پاک کرنا ضروری ہے. لیکن دوسرے جو انسان ہے، پیخانہ انسان اگر کرتا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے یا کسی وجہ سے پانی اس کے لیے استعمال کرنا مشکل ہے، تو وہ انسان ڈھیلے سے یا اس طرح کی کسی چیز سے، یعنی مٹی سے، خاک سے، کسی چیز سے، اس خاک سے مراد یہ خاک نہیں ہے جو مثال کے طور پر بالکل خاک کی شکل میں ہوتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈھیلے جو مٹی کی خاک جم جاتی ہے پانی کی وجہ سے، اس کے 3 ٹکڑوں سے انسان اس کو پاک کر سکتا ہے. اس حصے کو، اس پہ شرائط ہے کہ معمول سے زیادہ اس کی جو نجاست ہے وہ پھیلی ہوئی نہ ہو، اور کوئی پانی بھی استعمال کرنا اس کے لیے اویلیبل نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے اس کے لیے نقصان دہ ہو، تب وہ مٹی کے ڈھیلے سے اس چیز کو پاک کر سکتا ہے. 3 ڈھیلوں سے اگر اس مقام کو صاف کر لے
تو طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر پیشاب کیا ہے تو اس کو پانی سے ہی پاک کرنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سید سبتی حسن کوہٹ سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آقا، آج کل مال میں بہت ساری خریداری کے بعد کچھ پوائنٹس ملتے ہیں اور کچھ ٹکٹ، کیا یہ ٹکٹ لاٹری کے عوض میں کی طرح سے ہم اس کو سمجھیں؟ یہ ہمارے لیے اس کی رقم جو ملتی ہے یا جو پوائنٹس ملتے ہیں اس میں کچھ پیسے بھی ملتے ہیں، تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر مال کی طرف سے خریداری کے نتیجے میں وہ آپ کو کوئی انعامی بانڈ دیتے ہیں یا مثال کے طور کے اوپر ایک کارڈ دے دیتے ہیں کہ لکی ڈرا ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرعہ کیا جائے گا، اور قرعہ کے آپ نے کوئی چیز اس کے عوض میں دی نہیں ہے، الگ سے وہ آپ نے جو وہاں خریداری کی ہے اس کے عوض میں انہوں نے آپ کو نام قرعہ اندازی میں رکھ دیا۔ اب نام چاہے لکھ کر انسان رکھے یا نمبر چاہے انسان لکھ کے رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انعامی بانڈز اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب چاہے وہ آپ کو خریداری کرنے کے عوض میں واؤچر دے دیں، بہت سے مالس یہ کام کرتے ہیں کہ آپ نے اگر 2000 روپے کی مثلا خریداری کی تو وہ آپ کو 500 روپے کا ایک واؤچر دے دیں گے کہ اگلی بار جب آپ شاپنگ کریں گے تو 500 روپے کا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہاں کے خود اونر یا وہ کمپنی جس کی وہ مال ہے وہ اس شرائط کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ لاٹری کے حکم میں نہیں، کیونکہ لاٹری ٹکٹس بالکل الگ چیز ہے۔ آپ پیسے دے کر ٹکٹ کو خریدتے ہیں اور اس کے اندر لاکھوں لوگ پھر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں صرف اسی مقصد سے، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک انسان جو ہے یا دو انسان ہیں جتنے بھی ہیں لاٹری کے ذریعے سے، تو یہ تقریباً جوئے کی حکم میں ہے۔ لیکن یہ آپ نے خریداری کی، کمپنی اپنی خریداری کو بڑھانے کے لیے آپ کے نام سے قرعہ اندازی کرتی ہے، جس کے نام قرعہ آ جاتا ہے اس کو ایک خاص چیز دے دیتی ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی کسی سے کوئی انویسٹمنٹ ظاہری طور کے اوپر لیا گیا ہے، لہٰذا اس طرح کے معاملات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار، لاٹری کا عوض جو ہے وہ صرف رقم ہے یا کچھ ایسے گیم بھی آج کل جو ہیں چلتے ہیں، خاص طور سے جو نمائش اور اس طرح کے میلے لگتے ہیں، تو وہاں پر جیسے رنگ ڈالنے کے بعد جو گیم ہوتے ہیں اس طرح، تو وہ کیا وہ بھی گیم بھی حرام کے اس میں آتے ہیں؟ نہیں، وہ جو مثال کے طور پہ جس میں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اشارہ کیا کہ میلہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ بچے یا بچوں کے کھیلنے کے امیوزمنٹ پارکس آج کل کے ہیں، اور وہاں بچہ جو ہے وہ پیسے عوض کر کے اس کھیل میں شرکت کرتا ہے، تو اس کھیل میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ رنگ اگر اس نے ڈال دیا اس ایم کے اوپر یا اس آبجیکٹ کے اوپر، یا اس کو جیت سکتا ہے، یا ایسے ہی اس کو چھلے ڈالنے کی یاد مل جائے گی، یا مثال کے طور پر ایئر پسٹلز ہوتی ہیں بہت سی جگہ، یا باسکٹ بال کا نیٹ ہوتا ہے اور اس پہ اگر اس نے اسکور کیا تو اس کو انعام ملے گا، اس طرح کے گیم سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ لاٹری کے حکم میں نہیں ہے۔ لاٹری کا مطلب جو عام طور سے رائج سسٹم ہے، جو تقریباً ہمارے بر صغیر میں تو تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن باقی ملکوں میں بھی ہے، خصوصاً یورپ میں بہت زیادہ ہے یہ، اس میں سسٹم یہ ہے کہ انسان ایک انعام کو، بہت بڑے انعام کو جیتنے کے لیے بہت چھوٹی سی رقم اپنی طرف سے خرچ کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے جیب سے 1 روپیہ یا 10 روپے یا 100 روپے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح سے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس چیز کو خریدتے ہیں، اس ٹکٹس کو خریدتے ہیں، نتیجے میں جو انعام دینے والی کمپنی ہے، جو لاٹری دینے والی کمپنی ہے، اس کے پاس کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں سے کچھ پرسنٹ وہ کسی ایک آدمی کو یا 2 آدمیوں کو دیتی ہے۔ تو اس انسان کا ہدف یہ کہ میں 10 روپے یا 100 روپے انویسٹ کر کے 1 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کمانا چاہتا ہوں، وہ بھی قسمت کے پورے کھیل کے اوپر منحصر ہے۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں مجہول الملک بہت زیادہ، اور بھی بہت سے مسائل علماء نے اس کی بہت تفصیل سے بحث کی ہے، لیکن جو خاص چیزیں سامنے ہیں، اس کے اندر جو مال آپ کو مل رہا ہے اس میں کس کس کا پیسہ ہے، کس طرح کا پیسہ، یہ معلوم نہیں ہے۔ آپ کا ہدف یہ ہے کہ میں ایک پیسہ لگاؤں، کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کے عوض میں ایک بڑی رقم ملنے کی امید اور قسمت کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ وہاں آپ کو مثال کے طور پہ جو مال کا سوال آپ نے کیا تھا، گیم کھیل رہے ہیں آپ، گیم میں یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ نے 3 چھلے ڈال دیے تو یہ چیز آپ کو انعام میں مل جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معاہدہ ہے جیسے گیمز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اسی گیم میں کوئی دوسرا شرط لگانے لگے، یہ بچہ چھلا ڈال پائے گا یا نہیں، اگر ڈال دے گا تو میں تمہیں یہ دوں گا، اگر نہیں ڈال پائے تو تم مجھے یہ دینا، یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ شرط بندی ہو جائے گی، لیکن خود اس بچے کا عمل اپنے آپ میں جائز رہے گا۔ بہت شکریہ آقا، ان کا سوال ہے، السلام علیکم، کیا بالوں میں کلر کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کلر کرنے کے بعد یا مہندی لگانے کے بعد ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اولاً سوال کہ بالوں میں کلر لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بالوں میں کلر لگائیں یا مہندی لگائیں یا کوئی اور چیز کا استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں کلر لگانے کے بعد یا مہندی لگانے کے بعد جب اس کو صاف کر لیا، دھو لیا،
تو پھر اب اس کے اوپر مسح صحیح ہے، بالکل نیچرل چیز ہے، وہ صرف بالوں کا رنگ بدلا ہے اور اس کے اوپر کوئی لیئر نہیں جمی ہے، صرف رنگ بدلا ہے، اور اس میں مسح بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر نہیں بالوں میں لگا رہے، جیسے مہندی لگائی ہے، اگر مہندی، ہاں مثال کے طور پہ اگر ان کا سوال اس طرح سے ہے کہ جیسے بال کلر کیے، وضو کر چکے تھے پہلے سے اور بال کو کلر کیا ہے یا مہندی لگائی ہے، ابھی کئی گھنٹے لگی رہے گی مثلا، اور اسی وقت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر باوضو ہیں اور یہ مہندی جو ہے گھر میں لگائی ہے، مطلب اس میں کسی نجس چیز کا ہاتھ نہیں لگا ہے، کیونکہ کبھی ممکن ہے کہیں باہر لگا رہے ہوں اور اس کے اندر کسی اور وجہ سے نجاست آ جائے، لیکن اگر گھر میں لگائی ہے، گھر کا پروڈکٹ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان اس کو لگے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے وضو کر لیا، کیونکہ اگر وضو نہیں کیا اور بال میں مہندی لگی ہوئی ہے تو پہلے جلد تک آدمی کا رطوبت پہنچنا ہو، مسح وہاں پر صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر پہلے سے وضو کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ شہاب الدین صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب، کیا شیعہ قرآن میں تحریف یعنی کسی کی طرف سے زیادتی یا تبدیلی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ تمام امامیہ کے علماء، تمام امامیہ کے ماننے والے شیعہ افراد، شیعہ اثنا عشری افراد کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ایمان ہے اور یقین ہے کہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو مساجد میں ہے اور دنیا میں مختلف گوشوں کنار میں موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل ہوا ہے۔ کوئی بھی شیعہ عالم دین یا شیعہ فرد اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن میں ایک حرف بھی کم یا زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ امکان ہے کہ قرآن کے حروف کی، مثال کے طور پر سوروں کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہو، مثلا رسول اللہ پہ جو پہلا سورہ نازل ہوا وہ سورہ الگ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو وہ سورہ پہلے نازل ہوا ہے، لیکن جو عام طور سے قرآن ہمارے پاس ہیں جو طریقے میں وہ سورہ الحمد سے شروع ہو کے والناس پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ امکان میں ہے، اور اس کے اوپر کوئی اس پہ تحریف کا حکم نہیں آئے گا کہ قرآن کے چیپٹرز یعنی سوروں کی جو فہرست ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، لیکن حروف کے لحاظ سے ایک بھی حرف قرآن میں نہ زیادہ ہوا ہے، نہ ایک بھی حرف کم ہوا ہے، نہ کوئی سورت بڑھائی گئی ہے، نہ ہی کوئی سورت کم ہوئی ہے، حتیٰ زیر زبر کے اندر بھی کوئی اختلاف شیعہ علماء کو نہیں ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت ائمہ علیہ السلام نے کی، یہ وہی قرآن ہے جو ائمہ نے اپنے اصحاب کو تعلیم کیا، یہ وہی قرآن ہے جس کو تمام شیعہ علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے وقت اس کو اپنے سر پہ لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال بہت جلدی سے لیتے ہیں، کیا غسل حیض میں غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو پہلے کرنا یا بعد میں کرنا مسئلہ نہیں، اگر حیض سے پاک ہو جاتی ہے خاتون اور غسل کر لیتی ہے تو نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی غسل حیض کافی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر غسل جنابت ہو ساتھ میں تو پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ اس سے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن خالی غسل حیض سے نماز نہیں ہو سکتی، وضو بھی کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ وقت تمام ہو چلا ناظرین آپ سے اجازت لینے کا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہمیں اسی طرح بھیجتے رہیے، اور خاص گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ موضوع ڈسکس کیے جائیں، خصوصاً تاریخ کے حوالے سے، یا کچھ ایسے سوالات آتے ہیں کہ جو اغیار یا کچھ ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں جو بحث و مباحثہ کے اس میں، تو وہ بھی آپ ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ اس کے مثبت جواب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، بحمدللہ یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور موضوع کے ساتھ اور کچھ سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔